شہریار ایک عام سا آدمی تھا، لیکن اس کی خواہشات غیر معمولی حد تک خطرناک تھیں۔ غربت نے اس کی زندگی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اتنا امیر ہو جائے کہ سب کو حیران کر دے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ شارٹ کٹ چاہتا تھا۔ ایک روز وہ پرانی کتابوں کی ایک سنسان دکان میں گیا جو گلی کے آخری سرے پر واقع تھی۔ دکان پر موجود بوڑھا دکاندار عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہریار نے دھیان نہیں دیا۔ ایک پرانی سیاہ جلد والی کتاب پر نظر پڑی، راز جنات۔ جیسے ہی اس نے کتاب اٹھائی، بوڑھے نے آہستہ کہا، جو اس کتاب کو کھولتا ہے اس پر اس کا سایہ ہمیشہ رہتا ہے۔ شہریار چونکا، مگر تجسس غالب آیا۔ کتنے کی ہے؟ قیمت نہیں، نیت دے کر جاؤ، بوڑھا مسکرا دیا۔ گھر پہنچ کر شہریار نے دروازہ بند کیا اور کتاب کھولی۔ پہلا صفحہ خالی تھا، مگر اگلے صفحے پر اچانک الفاظ ابھرنے لگے، جیسے کسی نے ابھی ابھی خون سے لکھے ہوں۔ تم تیار ہو؟ کمرے میں اچانک ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ شہریار نے جھرجھری لی، لیکن آگے پڑھتا رہا۔ ایک خاص باب میں لکھا تھا، کالے جن سے معاہدہ کرنے کا طریقہ۔ اسی رات شہریار نے تمام ہدایات کے مطابق عمل کیا۔ اس نے کمرے کو سیاہ کپڑوں سے ڈھانپا، چاروں کونوں میں نمک اور کالے تیل کی بوتلیں رکھیں اور کتاب کے بتائے ہوئے الفاظ دہرانے لگا۔ کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا، موم بتیاں بجھ گئیں، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اچانک کمرے کے بیچ میں ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ تو نے مجھے پکارا۔ سایہ دھواں چھوڑتا ہوا مکمل شکل اختیار کر گیا۔ وہ جن انسان سے دگنا لمبا، آنکھوں میں خون اور ناک سے دھواں نکالتا ہوا وجود تھا۔ شہریار کانپنے لگا، لیکن اس نے نظریں جھکائے بغیر کہا، مجھے دولت چاہیے، ہر چیز۔ جن کے ہونٹ مڑے، قیمت تو جانتا ہے؟ قیمت جو بھی ہو، میں تیار ہوں۔ جن نے اپنی لمبی انگلیوں سے ایک سیاہ کاغذ نکالا جس پر خون سے لکھا تھا، ہر خواہش کے بدلے ایک عزیز کی قربانی۔ شہریار کو لمحے بھر کو جھٹکا لگا، کیا یہ مذاق ہے؟ جن نے خنجر نکالا اور اپنے بازو پر زخم لگا کر خون زمین پر ٹپکایا۔ زمین کانپنے لگی۔ یہ معاہدہ مذاق نہیں، فیصلہ کر۔ لالچ اور خوف کا ٹکراؤ جاری رہا۔ بالآخر شہریار نے دستخط کر دیے۔ اگلی صبح اس کے بستر کے نیچے ایک بھاری بریف کیس موجود تھا، لاکھوں روپے۔ مگر ماں، اس کی ماں جو اس کی سب سے بڑی حامی تھی، بستر پر بے جان پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ کچھ کہہ رہی ہو۔ اسی لمحے جن کی سرگوشی کان میں آئی، پہلا انعام، پہلی قیمت۔ اب ہر چیز بدل گئی۔ شہریار مہنگی گاڑیوں، برانڈڈ کپڑوں اور نوکروں کے جھرمٹ میں گھومنے لگا۔ لوگ اس پر رشک کرتے، مگر جن کی سرگوشی ہر رات آتی۔ اور کیا چاہیے؟ ہر بار وہ کچھ مانگتا، نیا گھر، کاروبار، شہرت، سب مل جاتا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی عزیز پراسرار حالات میں مر جاتا۔ ایک رات اس کا قریبی دوست حسن، جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، گاڑی حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ لیکن گاڑی پر نہ کوئی ٹکر کے نشان تھے، نہ خون، صرف ایک جلی ہوئی انگلی کا نشان سٹیئرنگ پر تھا۔ شہریار نے تفتیش کی، لیکن کچھ نہ ملا، صرف وہی سرگوشی آئی، خواہش پوری، قیمت ادا۔ اب وہ ڈرنے لگا، مگر پیچھے ہٹنے کا راستہ بند تھا۔ ایک رات خواب میں اس نے اپنی قبر دیکھی اور اس پر جن کھڑا ہنس رہا تھا۔ شہریار نے فیصلہ کیا، اب بس مجھے اس معاہدے سے نکلنا ہے۔ اس نے وہی پرانی کتاب دوبارہ کھولی اور ایک چھوٹے کونے میں باریک الفاظ میں لکھا دیکھا، معاہدہ توڑنے کا طریقہ، جن کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لاؤ یا خود مر جاؤ۔ اس نے اپنے گھر میں خفیہ کیمرے لگائے اور ہر رات کی ریکارڈنگ شروع کی۔ ایک رات جب جن ظاہر ہوا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کی فلم بندی کی گئی، لیکن کیمرے
اگلے دن جلے ہوئے ملے، ویڈیو فائلز خالی۔ شہریار نے مولوی صاحب سے رجوع کیا۔ انہوں نے کہا، اب صرف ایک رات ہے، جمعرات کی رات۔ اگر اس رات سورج نکلنے تک جن کو قابو نہ کیا تو وہ تیری روح لے جائے گا۔ شہریار کے گرد وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ جمعرات کی رات شہریار نے خود کو ایک دائرے میں قید کیا، قرآن کی تلاوت جاری رکھی اور پرانے تعویذ کو گلے میں ڈالا۔ کمرے کی دیواریں کانپنے لگیں۔ جن ظاہر ہوا۔ آج اس کی شکل اور بھی خوفناک تھی۔ اس کے چہرے پر انسانی کھال تھی۔ بس کر، معاہدہ ہو چکا، تو نہیں بچ سکتا۔ شہریار نے چیخ کر تلاوت تیز کی۔ دیواروں سے خون ٹپکنے لگا۔ جن کی چیخیں بلند ہو گئیں، لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر داخل ہوئی اور جن کا وجود راکھ میں بدل گیا۔ کتاب جل گئی۔ معاہدہ ختم ہو گیا۔ شہریار زمین پر گرا ہوا تھا مگر زندہ۔ دولت سب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب دوبارہ عام انسان بن گیا تھا، مگر دل سے آزاد۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن وہ کتاب اب بھی دکان کی سب سے تاریک شیلف پر موجود ہے، اگلے لالچی انسان کا انتظار کرتے ہوئے۔